نابینا شہزادہ اور گونگی شہزادی کا واقعہ۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطنت نورستان میں رات کا سماں تھا۔ آسمان پر چاند نرم روشنی بکھیر رہا تھا، مگر محل کے سب سے اونچے برج میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں روشنی کی کوئی اہمیت نہ تھی، کیونکہ وہاں رہنے والے شخص روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک کمرہ شہزادہ ایلیان کا تھا، ایک ایسا شہزادہ جو پیدائش سے نابینا تھا، مگر دل کی آنکھ سے دیکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے کبھی سورج کی روشنی، رنگوں کی بہار، ایک آنکھوں میں چمکتی مسکراہٹیں نہیں دیکھی، مگر وہ ہر آواز، ہر لمس، ہر خوشبو میں ایک کہانی تلاش کرتا تھا۔ شہزادہ ایلیان دن بھر محل کے پرانے کتب خانے میں بیٹھ کر کنیزوں سے کتابیں سنتا رہتا۔ فلسفہ، روحانیت، محبت کی داستانیں، جنگیں، دھوکے اور سچائی کے قصے۔ اسے دنیا کی ہر حقیقت جاننے کی طلب تھی، سوائے اس حقیقت کے وہ کیوں ایسا پیدا ہوا۔ ایک دن محل میں ایک نئی کنیز داخل ہوئی۔ وہ خاموش تھی، حد سے زیادہ خاموش۔ اس کا نام علیشا تھا۔ وہ نہ بول سکتی تھی نہ رو سکتی تھی، مگر اس کی آنکھیں چیخ رہی تھی۔ علیشا، جو کہ پڑوسی سلطنت زالوارا کی شہزادی تھی، ایک سیاسی سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ دشمنوں نے اس کی زبان کاٹ دی تھی اور اسے لونڈی بنا کر بیچ دیا گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب کہاں ہے، صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اب شہزادی نہیں رہی۔ محل کے قوانین کے مطابق وہ باقی کنیزوں کے ساتھ باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ڈیوٹی شہزادے کے کمرے کے قریب آ گئی۔ اس نے پہلی بار شہزادے کو سناٹا میں بیٹھا دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا ہو۔ وہ روز آتی، خاموشی سے باغ میں پانی ڈالتی، پودوں سے کھیلتی اور شہزادے کی طرف دیکھتی رہتی۔ ایلیان، جس کے کان کسی بھی آواز کا دھاگا پکڑ سکتے تھے، ایک دن اچانک بول اٹھا، تم یہاں روز آتی ہو؟ تم کچھ کہتی نہیں، مگر میں تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ تمہاری خاموشی بھی مجھ سے بات کرتی ہے۔ علیشا حیران رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی، مگر اس دن اس نے ایک پھول توڑ کر شہزادے کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ ایلیان نے نرم لمس محسوس کیا اور پہلی بار مسکرایا۔ اسی لمحے دونوں کے بیچ ایک خاموش تعلق جنم لے چکا تھا، ایک ایسا رشتہ جو لفظوں کا محتاج نہ تھا، مگر محل کی راتوں میں کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہی رات، محل کی عقبی دیوار کے پاس ایک سائے نے سرگوشی کی۔ گونگی لڑکی شہزادے کے قریب ہو رہی ہے، اسے وقت سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی، محل کی دیواروں کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ چاندنی کی خاموش چادر محل کو ڈھانپ رہی تھی، مگر کچھ سائے ایسے بھی تھے جو چاندنی سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ اندھیروں میں ہی پلتے تھے۔ علیشا کی زندگی میں کچھ لمحے آئے تھے جو اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ شہزادہ ایلیان کی نرمی، اس کا احساس اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مسکراہٹ جو ایک پھول کے لمس پر ابھری تھی۔ وہ علیشا کے ٹوٹے وجود کو جوڑنے لگی تھی۔ اب وہ روز باغ میں آتی اور شہزادہ روز اسے محسوس کرتا۔ ایلیان نے اس کی خاموشی کو اپنا چین بنا لیا تھا۔ اس نے دربار کی سیاست سے، دنیا کی ظاہری چمک سے پہلے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ چاہتا تھا کہ یہ خاموشی کبھی نہ ٹوٹے۔ لیکن جس باغ میں محبت کی کلیاں کھلنے لگیں، وہاں حسد کے کانٹے بھی اگتے ہیں۔ اسی محل میں ایک وزیر تھا، وزیر ظفر الدین، جو ایلیان کا دشمن نہیں بلکہ اس کی موجودگی سے بے چین رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کی وفات کے بعد اقتدار اس کے بیٹے کے ہاتھ آئے اور نابینا ایلیان ہمیشہ سائے میں رہے۔ جب اس نے دیکھا کہ گونگی کنیز شہزادے کے دل میں جگہ بنا رہی ہے تو وہ چونک اٹھا۔ اس نے محل کے جاسوسوں کو حکم دیا، پتہ لگاؤ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اگر وہ میرے راستے کی دیوار بنی تو اسے گرا دو، ہمیشہ کے لیے۔ اسی رات محل کی پچھلی راہداری میں علیشا کو جاتے ہوئے ایک سایہ تعقب کرتا رہا۔ اسے احساس تو ہو رہا تھا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، صرف تیز قدموں سے چلتی رہی۔
دوسری طرف الیان کے دل میں کچھ ہلچل ہونے لگی۔ وہ اندھیروں میں رہنے والا تھا مگر اب ایک روشنی اس کے اندر جاگنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی خطرہ قریب آ رہا ہے۔ اس نے خادمہ سے کہا، اس لڑکی کو آج مت بھیجو، میرا دل بے چین ہے، جیسے رات خاموش ہو کر کچھ بول رہی ہو۔ مگر یہ پیغام پہنچنے سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ علیشہ محل کے پچھواڑے ایک ویران کمرے میں پہنچا دی گئی تھی۔ وزیر ظفر الدین کے آدمی اسے پہچان چکے تھے۔ یہ تو زلوارہ کی گم شدہ شہزادی ہے، اگر زندہ رہی تو سلطنت کے توازن کو بدل دے گی۔ ویران کمرے میں قید علیشہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کی زبان قید تھی۔ آنکھوں سے بے آواز فریاد جاری تھی اور دل کی دھڑکن جیسے کسی نادیدہ دشمن کی آہٹ پر رک رک کر چل رہی ہو۔ وزیر ظفر الدین نے اپنے خاص آدمی کمال کو حکم دیا تھا، اس لڑکی کو ختم کر دو، مگر ایسے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ وہ تھی بھی کہ نہیں۔ علیشہ کے وجود کو مٹا دینے کی سازش مکمل تیاری کے ساتھ شروع ہو چکی تھی، مگر قدرت خاموش نہیں تھی۔ اسی وقت محل کے برج میں بیٹھا شہزادہ الیان اپنے اندر ایک عجیب اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد محافظ یوسف کو بلایا۔ یوسف، کیا آج محل میں کچھ بدلا ہے؟ میری روح بے چین ہے، جیسے میرے دل کے قریب کوئی چیخ رہا ہو مگر آواز نہیں آ رہی۔ یوسف چونک گیا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ آج وزیر کے آدمی محل کے پچھواڑے میں کچھ کر رہے تھے۔ اس نے فوراً تحقیق کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف کمرے میں قید علیشہ نے اپنی آنکھوں سے دیوار پر ایک پرانا کیل دیکھا۔ وہ تیزی سے اس تک پہنچی اور انگلی زخمی کر کے فرش پر اپنے خون سے ایک لفظ لکھنے لگی، الیان۔ یہ اس کی خاموش محبت کی آخری پکار تھی۔ یوسف محل کی چھت سے نیچے آتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھا جہاں روشنی بند تھی۔ اچانک اندر سے دروازہ کھلا اور کمال اس کی راہ کاٹے کھڑا تھا۔ دونوں کے درمیان تلواریں چمکیں، آوازیں گونجیں اور آخرکار یوسف نے کمال کو بے ہوش کر کے دروازہ کھولا۔ سامنے علیشہ زمین پر گری پڑی تھی، ہاتھ زخمی اور فرش پر خون سے لکھا الیان کا نام روشن تھا۔ یوسف نے اسے فوراً اٹھایا اور شہزادے کے پاس لے آیا۔ الیان نے جیسے ہی اس کے قدموں کی چاپ سنی، آنکھیں بند کر کے بولا، تم زندہ ہو؟ میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں میں پکارا تھا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، شکر ہے۔ علیشہ کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے۔ وہ کچھ بول نہ سکی مگر الیان نے اس لمس سے سب کچھ سمجھ لیا۔ یوسف نے راز فاش کیا، شہزادہ، یہ صرف ایک کنیز نہیں، یہ زلوارہ کی شہزادی ہے۔ دشمنوں نے اسے زبان سے محروم کر دیا تاکہ سچائی چھپ جائے۔ الیان کا دل لرز گیا۔ اس کی خاموش دوست، اس کی روشنی دراصل ایک کھوئی ہوئی شہزادی تھی۔ مگر اب سوال یہ تھا، کیا بادشاہ کو یہ حقیقت بتائی جائے یا وزیر ظفر الدین کی سازش کا پردہ چاک کیا جائے؟ خاموشی کی محبت بولنے کے قریب تھی مگر دشمن اور بھی خطرناک ہو چکا تھا۔ شہزادہ الیان کی انگلیوں پر علیشہ کے آنسوؤں کا لمس اب بھی تازہ تھا۔ اس نے پہلی بار دل کی آنکھ سے روشنی کو محسوس کیا جو خاموشی کے اندھیروں سے زیادہ سچی تھی۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ خاموش محبت کو آواز ملے اور ظلم کی سازش کا پردہ فاش ہو۔ محافظ یوسف نے ساری حقیقت تفصیل سے شہزادے کو بتائی۔ شہزادے، علیشہ دراصل زلوارہ کی وہی گمشدہ شہزادی ہے جس کے قتل کا الزام وہاں کے ولی عہد پر لگا تھا۔ وزیر ظفر الدین نے اس سازش میں دشمن سلطنت سے ہاتھ ملایا تھا تاکہ نورستان پر بھی قبضہ ہو سکے۔ الیان کا دل لرز گیا۔ وہ صرف اپنی محبت کو بچا نہیں رہا تھا بلکہ ایک سلطنت کو تباہی سے بچانے کے دہانے پر تھا۔ اسی لمحے بادشاہ کا پیغام آیا، الیان، وزیر ظفر الدین نے دربار میں ایک اہم اعلان کرنا ہے، تم بھی شریک ہو۔ شہزادے نے فیصلہ کیا، اب خاموشی نہیں رہے گی۔ شاہی دربار عوام سے بھر چکا تھا۔ وزیر ظفر الدین ایک جعلی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ محترم بادشاہ سلامت، میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ الیان کو سلطنت کے وارث کے طور پر معاف کر دیا جائے، کیونکہ اس کی کمزوری اسے کمزور فیصلے لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ ہمیں ایک طاقتور ولی عہد چاہیے۔ الیان آہستہ آہستہ تخت کے قریب آیا۔ سب حیران کہ وہ خاموش شہزادہ آج دربار میں کیوں آیا۔ الیان نے اپنے محافظ کی مدد سے ایک کپڑا ہٹایا اور سب کے سامنے علیشہ کو پیش کیا۔ درباری چونک گئے۔ وزیر ظفر الدین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ الیان کی آواز اب ساری خاموشی توڑ چکی تھی، یہ وہی ہے جسے تم نے ایک نوکرانی سمجھا اور خاموش رکھا۔ یہ زلوارہ کی شہزادی ہے، تمہاری سازشوں کی
زندہ گواہ تمہاری خاموشی کا سب سے بلند چیخ۔ یوسف نے سب کے سامنے ثبوت پیش کیے، علیشہ کا شاہی نشان اور وہ کاغذ جس پر وزیر کے دستخط تھے جو دشمن سلطنت کو مدد فراہم کرنے کے تھے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ دھاڑے، ظفر الدین، تم نے میرے بیٹے کی کمزوری کو کمزور سمجھا، تم نے میری سلطنت سے غداری کی، تمہاری سزا محل سے نکالا جانا نہیں بلکہ اندھیروں میں ڈھال دینا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سپاہیوں نے وزیر کو گرفتار کر لیا۔ علیشہ اب بھی خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا۔ الیان نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے بولے بغیر مجھے جینا سکھایا، اب چاہے پوری دنیا سن سکے یا نہ سنے، میں تمہارے دل کی آواز بن کر جیوں گی۔ علیشہ نے آہستہ سے سر ہلایا، شاید محبت کی زبان الفاظ کی محتاج نہ ہو۔ نورستان میں ظلم کی دیواریں گر چکی تھیں مگر انصاف کا سفر ابھی بھی باقی تھا۔ شہزادہ الیان اور شہزادی علیشہ کا تعلق اب صرف دو دلوں کا نہیں رہا بلکہ دو سلطنت کا سوال بھی بن چکا تھا۔ علیشہ کی زبان تو چھن چکی تھی مگر اس کی خاموشی اب ہزاروں لوگوں کی پکار بن گئی تھی۔ بادشاہ نے علیشہ کو عزت کے ساتھ شاہی مہمان خانے میں بنایا اور زلوارہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، ہماری سلطنت میں تمہاری بیٹی زندہ سلامت ہے، اس کی شناخت اور تمہارے دشمنوں کی سازش کا ثبوت ہمارے پاس ہے، آئیے اور اپنی بیٹی سے ملیے اور سچائی کو گلے لگائیے۔ چند دنوں بعد زلوارہ کے بادشاہ شاہ حمزہ نورستان پہنچے۔ جب ان کی نظر علیشہ پر پڑی وہ سجدے میں گر پڑے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ان کی بیٹی جو گم ہو چکی تھی آج خاموشی میں طاقت بن کر کھڑی تھی۔ مگر اسی وقت محل کے دروازے پر ایک مسلح حملہ ہوا۔ دشمن وزیر ظفر الدین کے باقی بچ جانے والے پیروکار زلوارہ کے کچھ باغی سرداروں کے ساتھ مل کر سلطنت پر آخری وار کرنے آئے تھے۔ وہ علیشہ کو دوبارہ ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ سچائی نہ بچ سکے۔ محل میں افراتفری مچ گئی۔ الیان کو محل کے خفیہ راستے سے نکالنے کی کوشش کی گئی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں اندھا ضرور ہوں مگر اندھیرے سے ڈرتا نہیں، یہ وہ روشنی ہے جس کے لیے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے۔ علیشہ نے پہلی بار دربار میں سب کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشاروں کی زبان میں سب کچھ کہا۔ اس کی کہانی ظلم اور محبت، الیان اس کے ہر اشارے کو لفظوں میں ڈال کر لوگوں کے دلوں تک پہنچاتا رہا۔ لوگوں میں جوش بھر گیا، محل کے سپاہیوں اور عوام نے مل کر بغاوت کو روکا، باغیوں کو شکست ہوئی اور نورستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ کچھ ماہ بعد شہزادہ الیان اور شہزادی علیشہ کا نکاح نورستان اور زلوارہ کے لوگوں کی موجودگی میں ہوا، وہ نکاح جس میں بولنے والا اندھا تھا اور سننے والا گونگا، مگر محبت دونوں کے درمیان پکار رہی تھی۔ نکاح کے بعد الیان نے علیشہ کی ہتھیلی پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے میری آنکھ کھول دی اور میں تمہاری خاموشی کو آواز دے پایا۔ یہ صرف ایک محبت نہیں، ایک ایمان ہے جو اندھیرے اور خاموشی دونوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ محل کے باغ میں دونوں ساتھ بیٹھے تھے، ہوا نرم تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ علیشہ نے الیان کے ہاتھ پر انگلی سے لکھا، شکریہ میری خاموشی کو سننے کے لیے۔ الیان نے مسکرا کر جواب دیا، اور تمہاری محبت کو دیکھنے کے لیے۔ کہانی ختم ہوئی مگر خاموشی محبت کی گونج صدیوں تک رہ گئی۔